عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ایک یہودی عالم نے بیچ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گستاخانہ انداز میں کھینچ کر اپنا قرض مانگا تو جواب میں حضرت عمر نے بھی اس کو ایسی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز سوموار ہوئی۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن، بعثت بھی سوموار کے دن، مکہ سے ہجرت بھی سوموار کے دن، مدینہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور رحلت بھی سوموار کے دن ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں۔ آپ خلق عظیم یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کنویں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو پانی کا مٹکا اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بڑھاپے کی وجہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا مٹکا اپنے سر پر اٹھا لیا اور بوڑھی مائی کی گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھی مائی نے کہا، بیٹا بہت شکریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا بنے۔ میرے پاس کوئی کھجور، روٹی کا ٹکڑا اور سکہ نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ کے طور پر دے سکوں، مگر بیٹا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے، بیٹا اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماں جی میں احترام کے ساتھ آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صبح ایک ٹوکری بوڑھی عورت کے گھر کے باہر رکھ دی جس میں روٹی، کھجورے اور چند سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی تاکہ بوڑھی مائی ٹوکری اٹھا لے۔ دستک دینے کے بعد آپ واپس چلے آئے تاکہ بوڑھی مائی شرمندہ نہ ہو۔ بوڑھی مائی نے ٹوکری دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مستند روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے چند اشرفیاں قرض لیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہی یہودی قرض واپس لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ اکرام نے یہودی کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور اختیار کے باوجود برداشت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی نے نہ صرف قرض معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کر کے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں فتح مکہ کے دن مشرکین کی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا، مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں اور نجاستیں پھینکی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز منظور ہوئی۔ قریش کے تمام سردار مفتوحہ کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی ہجویں کہا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے سینوں پر اپنی جفاکاری کی آتشیں مہریں لگاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دہکتے کوئلوں سے ان کے جسم داغتے تھے۔
آج یہ سب مجرم سرنگوں تھے، پیچھے 10,000 خون آج شام تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دہلیز پر کھڑے تھے، ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ سب سر جھکائے آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے جواب دیا، تو ہمارا کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے۔ دوسرے ہی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی دوش نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ انسانی تاریخ میں تحمل اور برداشت کا اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، یا رسول اللہ میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے، میں یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے کہا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں ہے۔ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ 30 سال جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک سا تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا تھا، اس حساب سے 30 سا جو قریب 2.5 من کے ہوئے۔ حدیث کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور کی حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام میں بھی، جب کہ قریب پورے عرب کے آپ فرما روا بھی تھے، آپ کے گھر کے گزارا خواہ حال یہ تھا کہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی زرہ رہن رکھ کر آپ نے صرف 30 سال جو وفات سے کچھ پہلے قرض لیے تھے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت مدینہ کے مسلمانوں میں بھی ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرض غالباً ہر وقت لیے جا سکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اس سے ان پر بھار پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی، اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس شبہ اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی اس کے عوض آپ کوئی حقیر سے حقیر بھی دنیاوی فائدہ ان سے اٹھائیں، اس لیے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔ تیسری مصلحت اس سے غالباً یہ بھی تھی کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں ان کی آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے، اور اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانے اور جانچے اور ایمان اور رضا الہی کی دولت سے وہ بھی بہرور ہو جائیں۔ چنانچہ یہ نتائج ظہور میں بھی آئے۔ مشکات ہی میں امام بیکہی کی دلائل النبوہ کے حوالے سے مدینے کے ایک بڑے دولت مند یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا۔ وہ تقاضے کو آیا تو آپ نے عذر کیا کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں، اس لیے تمہارا قرض ادا کرنے سے آج ہم مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چنانچہ جم کے وہیں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں اس یہودی کی موجودگی ہی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ وہ نہیں ٹلا۔ بعض صحابہ کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انہوں نے چپ کے اس کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کسی معاہد پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ سن کر ان صحابہ کو بھی خاموش ہو جانا پڑا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ دراصل میں روپیے کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں یہ دیکھنا اور جانچنا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو تورات میں آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعد ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، ھذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ، یہ میرا سارا مال حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں اور جس مصرف میں چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔ عمر بن حفص بن خیاس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے آمش نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
پھر ہم سے اسود کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنے زرہ ان کے یہاں گروی رکھی تھی۔ مقصد باب یہ ہے کہ غلہ بوقت ضرورت ادھار بھی خریدا جا سکتا ہے اور ضرورت لاحق ہو تو اس کے قرض کے سلسلے میں اپنی کسی بھی چیز کو گروی رکھنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس قسم کے دنیاوی معاملات غیر مسلموں سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ زید بن ثانہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھیں۔ حق کا متلاشی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ صرف 2 صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ پر غالب ہوگا، دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلندی یایا ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن ثانہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں: میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں۔ وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت خرخت لہجے میں کہا، محمد، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے، وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے؟ فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، عمر، جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا تقریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز
گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا۔ زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 صاع کھجوریں دیں اور پوچھا تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہنے لگے اچھا الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں الحبر۔ اب عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرور ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔